السلام علیکم، آداب۔ میں شاداب علی زیدی ہادی نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ محرم الحرام سن 1445 ہجری قمری کا چاند کربلا کے میدان میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کی اسلام کو بچانے کے سلسلے میں عظیم قربانی کی یاد لے کر پہنچ گیا ہے۔ محرم کا مہینہ اہل بیت کے ساتھ محبت اور وفاداری کا مہینہ ہے۔ محرم کا مہینہ در حقیقت محمد اور آل محمد کی فتح و کامیابی اور باطل پرست طاقتوں کی شکست اور ناکامی کا مہینہ ہے، جو دین اسلام کی ابدی حیات کا پیغام لے کر پہنچ گیا ہے۔ کربلا والوں کی یاد وطن عزیز ہندوستان سمیت دنیا بھر میں مذہبی اور دینی عقیدت، جوش و ولولہ اور احترام کے ساتھ منائی جاتی ہے، جس میں لوگ بلا تفریق مذہب و ملت شرکت کرتے ہیں۔ الحمدللہ اس سال کا محرم گزشتہ سال کی طرح طبی پروٹوکول سے تقریباً پوری طرح آزاد ہو کر منایا جائے گا۔ محرم الحرام کا چاند جبین فلک پر نمودار ہوتے ہی محبان اہل بیت ذکر شہدائے کربلا سننے اور سنانے میں مصروف ہو گئے ہیں۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں فتح و شکست کے پیمانے بدل گئے، جس میں قاتل شکست کھا گئے اور مقتول فتح سے ہمکنار ہوئے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں خون تلوار پر غالب آ گیا، جب مغرور گردنیں حیرت سے تنی کی تنی رہ گئیں اور کٹی گردنیں نیزوں پر بلند ہو کر سکان سماوات کے زمزمے سنانے لگیں۔ جن کے دوش پر سر تھے انہوں نے سربریدہ سے تلاوت قرآن کے نغمے سنے، جب حق آشکار ہو گیا اور باطل ذلیل و خوار ہو گیا۔ ہاں، یہ سب کچھ محرم الحرام سن 61 ہجری نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور آنے والے روز و شب کو یہ داستان منتقل کر دی، اور پھر یہ داستان نسلوں نے نسلوں کے نام کی۔ اس محرم الحرام نے ہمیں کربلا دی ہے، جس نے رہتی دنیا تک انسانیت کو وہ اسباق فراہم کیے جو انسانیت کی سرخروئی کی ضمانت ہیں۔ کربلا نے ہمیں صلہ رحمی، اتحاد و اتفاق، انسانیت نوازی، حق پر قائم رہنے کی ہمت اور باطل کو ٹھوکر مارنے کی طاقت دی ہے۔ اس کربلا کو آباد کرنے والے کوئی معمولی افراد نہیں تھے، بلکہ خانواد رسول کی وہ عظیم شخصیات تھیں جو اگر پتھر پر ٹھوکر مار دیں تو پانی کی ندیاں بہنے لگیں۔ مگر تاریخ شاہد ہے کہ ان عظیم شخصیات نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے نعمت خدا کا استعمال نہیں کیا، اور جب کبھی ان کے در پر کوئی سائل آیا تو انہوں نے اسے خالی نہیں لوٹایا اور اپنے لیے بچا رکھی روٹیاں بھوکے سائل کو دے کر شکر خدا بجا لاتے نظر آئے۔ یہ بھی سچ ہے کہ دنیا کے مسلمانوں میں مسلکی اور فرقے کے لحاظ سے اختلافات ہو سکتے ہیں، مگر اہل بیت کے معاملے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کا ہر ایک انسان اپنے اپنے انداز سے کربلا والوں کو یاد کرتا ہے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کا عزم کرتا ہے۔ ماہ محرم میں کربلا والوں کی مظلومانہ شہادت پر عزاداری کی جاتی ہے، جس کے لیے صف ماتم بچھائی جا چکی ہے۔ عزاداری کی زندہ و جاوید حقیقت کا آغاز اس وقت ہوا جب کربلا معلیٰ کی ریت میں پہلے شہید سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام سمیت دیگر شہداء کا پاکیزہ لہو جذب ہوا۔ معرکہ کربلا ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اپنی منزلیں طے کرتا رہا، اور بالآخر وہ وقت آیا کہ جب سید الشہداء کی شہادت کی خبر بذریعہ راہوار آپ کے پسماندگان تک پہنچی اور خیموں میں پہلی مجلس عزا کا آغاز ہوا۔ اب یہ ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر عائد ہوتی ہے کہ جس حفاظت کے ساتھ یہ نعمت عظمیٰ ہم تک پہنچی، ہم بھی حفاظت کا حق ادا کرتے ہوئے یہ امانت اگلی نسلوں تک منتقل کریں۔ جہاں ظلم کے تاریک ادوار میں اس نعمت کی حفاظت ایک گراں قدر ذمہ داری تھی، وہیں آزادی کے اس دور میں بھی اس کی حفاظت کسی مشکل سے کم نہیں، کیونکہ آزاد معاشروں کے چند عاقبت ناندیش نمائندگان شیطان عزاداروں کے بحروب میں فرش عزا پر براجمان ہو گئے، جن کا مقصد عزائے حسین نہیں، اپنے چند مادی فوائد کی حفاظت کرنا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر اس عبادت کو خلوص نیت سے ادا کیا جائے تو ابدی زندگی تو ملتی ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ مادی فوائد بھی میسر آ جاتے ہیں۔ آج جہاں ہر چیز کے تقاضے بدل گئے، ہمیں بھی اپنے انداز بدلنے ہوں گے اور اپنے اعمال، افعال اور اقوال کا بغور جائزہ لینا ہوگا کہ آیا ہم عزاداری سید الشہداء کا حق ادا کر رہے ہیں یا اس کا حق پامال کر رہے ہیں۔ مجلس سے کیا ہم محض ثواب حاصل کر رہے ہیں یا اپنی روحانی بالادگی کا سامان اکٹھا کر رہے ہیں؟ ان نکات پر ہر عزادار کو ذاتی اور اجتماعی طور پر غور کرنا ہوگا تاکہ اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ معاشرے کی اصلاح کا بھی سامان پیدا ہو۔